تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، میں کہ یہ اصل میں ہوا یہ تھا، مشرکین نے آ کر آقا علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس طرح کریں ہمارے بتوں کو خدا مان لیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر کوئی معاملہ ہوا بھی صحیح نا، آپ کہتے ہیں آخرت میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اگر ہوا بھی صحیح تو آپ سارا وبال ہم پہ ڈال دینا، سارا عذاب جو ہے نا وہ ہم برداشت کر لیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ بس جو ہے مہربانی کریں آپ ہمارے خود بتوں کو خدا مان لیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، کہتے یار چھڑ میرے تے پا دے تو چل نال چل، جڑا گناہ ہے میں سب سام لوں گا، میں ویخ لوں، کیوں ویخ لوں بھائی، وہاں تو تیری اپنی ہوائیاں اڑی ہوں گی، تو نے کیا کسی کی مدد کرنی ہے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کو یہی کہا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے حبیب کریم کو تعلیم فرماتے ہوئے فرمایا قل حبیبہ فرما دیں اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اب اللہ کو چھوڑ کر اور رب تلاش کروں، اللہ کو چھوڑ کر اور رب تلاش کروں میں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا پالنے والا وہی ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہم گناہ اٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں حبیبہ فرما دیں ہر جان جو بھی کمائے گی اس کا وبال اسی پر ہی ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس بات میں تم اختلاف کرتے پھرتے ہو، یہ تو آج تمہیں مسئلے کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جو آج تم کہتے ہو کہ بتوں کو خدا مان لو تو ہم آپ کا عذاب جو ہے نا وہ اٹھا لیں گے، یہ جو تم باتوں میں اختلاف کرتے پھرتے ہو، رب ارشاد فرماتا ہے قیامت والے دن تمہیں بتاؤں گا میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، میں وہی ہے وہ ذات جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ہم خلیفہ ہی ہیں نا جی، پہلے والی قوموں کے، پہلے والی جو جماعتیں امتیں گزری ہیں ان کی جگہ ہم آئے ہیں، وہ ساری امتیں کہاں ہیں آج، ساری کہیں روانہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض پر درجے دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، یہ درجے جو ہیں وہ دنیاوی طور پر بدنی قوت بھی ہو گئی، مالی قوت بھی ہو گئی، اور جناب مال و دولت کی فراوانی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ تو میں تمہیں دیتا رہتا ہوں، لوگوں کو دیتا رہتا ہوں، کسی کو بدنی قوت دے دی، کسی کے جسم بڑے مضبوط، کسی کا جسم کمزور، کسی کو مالی طور پہ مضبوط بنایا، کسی کو مالی طور پہ کمزور بنایا، اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کر کے کسی کو علمی استعداد زیادہ دے دی، کسی کو علمی استعداد کم دے دی، کوئی جاہل کا جاہل ہی رہا، کوئی عالم بن گیا، علم والا ہو گیا، دانا ہو گیا، حکیم اور سمجھدار ہو گیا بندہ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیبلوکم فیما آتاکم، اس بات نے مسئلہ حل کر دیا، میں کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الابتلاء ہے، اگر کسی کے پاس مال زیادہ آ گیا نا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مالک راضی ہے، کسی کے پاس کم ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مالک ناراض ہے، یعنی وہ یہ نہ سمجھے مال جس کے پاس زیادہ ہے کہ میرے کسی نیک کام کی وجہ سے سارا میرے پاس آیا ہوا ہے، اور کسی کے پاس کم ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے کم ہوا پڑا ہے، بلکہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا نا یہ ابتلاء کے طور پر دیا ہے، زیادہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم کرتے کیا ہو، کم دیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم صبر کرتے ہو نہیں کرتے ہو، بس یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا جو ہے یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الابتلاء ہے، ابتلاء کہتے ہیں اختبار کو، امتحان کو، یہ امتحان کی جگہ ہے تمہارے لیے، ابتلاء ہے تمہارا، زیادہ دیا ہے تو دیکھے تم دین پر کتنا خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں کتنا دیتے ہو، کم دیا ہے تو دیکھے تم صبر کتنا کرتے ہو، بس یہ نہیں کہ جناب مال دیکھ کے تم کہو یار فلانا بندہ تو بھائی مالک کا بڑا پسندیدہ ہے، چاہے اس کی زندگی جو ہے نا وہ گناہوں میں کیوں نہ لتڑی ہوئی ساری، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرے رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، یہ سزا دینے کی بات جو کی نا اللہ تعالیٰ نے یہ فساق فجار اور کفار و مشرکین کے لیے کی، باقی رہے مومن تو فرمایا یہ نہ گھبرا جائیں، ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، میں مومنوں اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان۔